اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ العنکبوت کے یہ دوسرے اور تیسرے رکوع کی آیات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے توجہ دلائی جا رہی ہے۔ رب کائنات نے جتنے بھی پیغمبر مبعوث کیے ہیں سب کے لیے ایک جیسے حالات رہے ہیں اور دو بڑے چیلنج رہے ہیں تمام انبیاء کرام کے لیے۔ ان میں سے ایک توحید اور دوسرا جو ہے وہ آخرت۔ ہر پیغمبر کو ان دو عقائد کی درستگی پر بہت محنت کرنی پڑی ہے۔ یہی سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ لوگ توحید کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہتے تھے ہم آپ کے کہنے پر اپنے معبودوں کو کیسے چھوڑ دیں، اور دوسرا یہ کہ آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ اب جو شخص آخرت کو نہیں مانتا اس کی دنیا کی زندگی پھر کیسی ہوگی؟ وہ تو پھر ایک غیر ذمہ دار انسان ہوگا، جو دل میں آئے گا کر ڈالے گا۔ آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ ہی ذمہ دارانہ زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمیں جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے اور جزا سزا ہونی ہے۔ جیسے اب ہم یہاں جو آئے بیٹھے ہیں اسی لیے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہ پوچھے گا ہم سے کہ تم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب میرے احکامات تھے، ان کی پابندی بتاؤ کس طرح کی؟ تو آخرت کی جواب دہی کا احساس ہی انسان کو دنیا میں ذمہ دار بناتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں کہ 13 سال مکہ میں انہی دو چیزوں پر صرف ہوئے ہیں، اور جو شرعی احکامات ہیں وہ مدنی دور میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں کہ پہلے عقائد کی درستگی اور پھر شرعی قوانین پر عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہوگا۔ تو یہ جتنے بھی قوانین ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، وراثت ہے، نماز کی فرض ہونے کی جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، یہ سارے کے سارے مدینہ میں نازل ہوئے، کیونکہ مدینہ میں ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، ایک ٹیم تیار ہو چکی تھی، جبکہ مکہ میں یہ چیز ممکن نہیں تھی۔ مکہ میں چونکہ اقتدار مشرکین کے ہاتھ میں تھا اور وہی خانہ کعبہ کے کرتا دھرتا تھے اور بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں۔ ابراہیم کی اولاد ہونے سے کیا فائدہ تمہیں جب تم شرک میں مبتلا ہو؟ ابراہیم تو توحید کا علمبردار تھا، اس نے تو اس کی خاطر اپنا گھر چھوڑا، اپنی قوم چھوڑی، اپنا علاقہ چھوڑا، اور دیکھیں کہ کس طرح سے انہی کی قوم کے لوگ انہیں جلانے کے لیے تیار ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور یہی سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ یہ تو آیات 5 نبوی کی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کو شیب ابی طالب میں قید بھی کیا گیا، اور پھر آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا، آپ کو بھی پھر اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا۔ یعنی یہ سارے حالات ایک جیسے رہے ہیں پیغمبروں کے لیے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تخلیق کی ابتدا کرتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، تو ذرا دیکھیں کہ پہلے کیا ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو وجود میں آتی ہے، انسان پیدا ہو رہے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے کیا ہوتے ہیں؟ ایک پانی کی بوند ہی ہے نا، جب
ٹپکائی جاتی ہے تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ تخلیق کر دیتا ہے، اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ وہ جب پہلی دفعہ پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے، اور دوبارہ پیدا تمہارے سامنے بھی ہو رہے ہیں، انسان گزر رہے ہیں، ان کی جگہ اور آ رہے ہیں، یہ نباتات ہیں، فصل پک جاتی ہے، دوبارہ پھر بیج ڈالتے ہو، پھر وہ اگ جاتی ہے، دیکھو کس طرح سے بار بار اعادہ ہو رہا ہے۔ تو لیکن انسانوں کو دوبارہ دنیا میں پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں ہے اس پروگرام میں، یعنی جو سلسلہ چل رہا ہے یہ آخرت میں ہی اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو حاضر کرے گا۔ تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ بھی کرتا ہے، بار بار پیدا کر رہا ہے یہ فصلوں کو، نباتات کو تمہارے سامنے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ کام اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، یعنی کوئی اسے دقت نہیں ہوتی، کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اللہ کو بڑا آسان ہے اس کے لیے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، سیروا فی الارض، زمین میں ذرا چلو پھرو، فانظروا کیف بدأ الخلق، اور دیکھو اللہ کس طرح سے تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی اٹھائے گا، دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی جس چیز کا اس نے دعویٰ کیا ہے، جس چیز کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے، وہ ضرور اس کو پورا کر کے رہے گا، اللہ اپنے وعدے کی خلاف نہیں سکتا۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اور یہ بھی اس کی قدرت ہے، جس کو چاہے وہ عذاب دے، جس کو چاہے وہ معاف کر دے، اس پر رحم کرے، یعنی تمہارے معبود کوئی اختیار نہیں رکھتے جو تمہوں نے کھڑ رکھے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے، اسی کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تم نہ آسمان میں اور نہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو، یعنی کہیں بھی تم چلے جاؤ اللہ کی پکڑ سے تم باہر نہیں ہو، چاہے زمین کی تہہ میں اتر جاؤ، چاہے آسمان کی بلندیوں میں پہنچ جاؤ، کہیں بھی تم اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی سرپرست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے، یعنی اللہ جب پکڑتا ہے کسی قوم کو تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا اس سے، پھر اس کی پکڑ سے، اس کی سزا سے تمہارے یہ معبود تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کا اور اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، اللہ سے ملاقات برحق ہے، اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، تو فرمایا جو لوگ بھی اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہیں۔ اللہ کی رحمت انہی لوگوں کے حصے میں آئے گی جو اللہ کی ملاقات کے امیدوار ہیں اور جو اللہ کی آیات کو قبول کرنے والے ہیں، ان پر عمل کرنے والے ہیں، انہی کے حصے میں اللہ کی رحمت ہے۔ اور یہ کہ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو جو انکار کرتے ہیں اللہ کی ملاقات کا اور اس کی آیات کا، تو ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، پس پھر کوئی معقول جواب نہیں تھا ابراہیم کے سوالوں کا اپنی قوم سے جو انہوں نے کیے کہ تم کن کی یہ بندگی کرتے ہو، یہ کیا اختیار رکھتے ہیں، نہ کوئی نفع نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، کسی کام نہیں آتے، نہ سنتے ہیں یہ۔ تو قوم کے پاس ابراہیم کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا، الا ان قالوا اقتلوہ، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اسے قتل کر ڈالو، جان چھڑاؤ اس سے، یہ ہمیں طرح طرح کے ہمارے معبودوں سے برگشتہ کرتا ہے، ہمیں ان سے دور کرتا ہے، او حرقوہ، یا اسے جلا ڈالو۔ دیکھیں کتنی بدبختی ہے کسی قوم کی کہ وہ اپنے سب سے بڑے خیر خواہ، یعنی دنیا میں انسانوں کا خیر خواہ پیغمبر ہوتا ہے، وہ سب کے لیے بھلائی چاہتا ہے، انہیں برے انجام سے بچانے کی فکر کرتا ہے۔ اللہ کا پیغمبر تو انسانوں کے لیے رحمت ہوتا ہے، اور اس کے لیے کیا منصوبہ بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا تو اسے قتل کر دو یا اسے آگ میں ڈال دو، اس کو جلا دو اس کو۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اب دیکھیں انہوں نے تو اپنی جو بھی انہوں نے بنائی تھی، جو منصوبہ تھا اس پر عمل کر ڈالا، یعنی ابراہیم کو پھینک دیا الاؤ کے اندر، ایک بہت بڑے
آگ کے الاؤ کے اندر پھینک دیا، لیکن فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، لیکن اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ وہی آگ وہ بھی تو اللہ کے تابع ہے، اللہ نے حکم دیا اور وہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ گئی، یعنی ایسی ہو گئی کہ ابراہیم کے لیے موزوں ہو گئی، اور نہ صرف موزوں ہو گئی بلکہ کس طرح سے وہ ایک گلزار بن گیا، کس طرح سے ایک باغ کی شکل اس نے اختیار کر لی۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں، جو اللہ کی ان نشانیوں پر یقین کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو سبق ہے ان کے اندر کہ وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔